أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، عزیزان و کرام قدر، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے رجب المرجب کے مہینے میں ابھی ہم چل رہے ہیں. آج قریب 16 تاریخ ہو گئے. رجب کے شروع میں جو ضروری باتیں تھی وہ بتا دی گئی تھی کہ یہ رجب کا مہینہ محترم مہینوں میں سے ایک ہے، یعنی اس مہینے میں احترام ضروری ہے، اور وہ احترام یہ کہ اللہ کے منع کیے گئے چیزوں کو نہیں کرنا ہے، بدعات و خرافات سے بچنا ہے ہر طرح سے، اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں عبادات کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. عام مہینوں اور عام دنوں کے مقابلے اس مہینے میں روزے زیادہ رکھتے تھے، نمازیں زیادہ پڑھتے تھے اور تیاری کرتے تھے رمضان کی، تاکہ رمضان میں اچانک سے روزہ رکھنے میں کسی قسم کی دقت و دشواری نہ ہو. اس لیے آپ جو ہے رجب سے ہی شروع ہو جاتے تھے. روایتوں میں کہ آپ اپنے تہبند کو، لنگی کو تیز باندھ لیتے، یعنی تیاری کی طرف اشارہ ہے کہ آپ تیار ہو جاتے تھے. آج ایک اور خاص بات جس کا تعلق اسی رجب المرجب سے ہے، وہ ہے واقعہ معراج. سفر معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک خاص معجزہ ہے، ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہے، اور اس کو بھی لوگ بڑے ہی شوق و ذوق کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اگرچہ کتابی اور احادیث کے اعتبار سے اس کی تاریخ متعین نہیں، سال متعین نہیں، مہینہ متعین نہیں ہے. تو سفر معراج جو ہے آپ کے معجزات میں سے ایک خاص معجزہ ہے، اور اس میں جیسا کہ بتایا تاریخ متعین نہیں، سال متعین نہیں. کچھ آثار ہیں، وہ آثار وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آ چکے تھے. آپ کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا گزر چکی تھی، اور آپ رنج و غم کے ایک طرح کے ماحول میں تھے. اہلیہ گئی، وہ بہت ہی زیادہ غمخوار اور ہمدرد تھی بیوی. اور جب آپ پڑھیں گے تاریخ کی کتاب تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا مقام کیا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ کیا تھا، آپ کی محبت ان کے لیے کیا تھی. ایسے ہی جب طائف کے سفر کا واقعہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سفر کتنا دردناک آپ کی زندگی میں گزرا. آپ دین کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں لوگ آپ کو گالی گلوچ تو دے ہی رہے، بچے لگا رہے جو پتھر مار رہے. کتابوں میں کہ آپ کی جوتی تک خون سے بھر گئی تھی، کتنے لوگوں نے پتھر مارے. بے ہوش ہو کر آپ بیٹھ جاتے تھے تو وہ جو نوجوان اور باش قسم کے لڑکے لگا دیے تھے پیچھے، وہ زبردستی آپ کے ہاتھوں بازوں کو پکڑ کے اٹھاتے تھے، چلاتے تھے، اور پھر آپ پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے. تو اس قدر دردناک سفر گزرا طائف کا. تو یہ تمام رنج و غم کا ماحول جو آپ پر طاری تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ختم کرنے کے لیے آپ کو معراج کی طرف بلایا، آسمانوں کی طرف بلایا. ابھی جو قرآن کریم کی آیت خطبے کے اندر نے پڑھا وہ 15 پارے کا بالکل شروع ہے، سورہ بنی اسرائیل. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا. یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا بیان یہاں ہے، اور باقی احادیث کے اندر معراج کا تذکرہ ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی بڑی بڑی نشانیاں ان کو دکھائے. اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ جنت و جہنم دکھائیں گے، اور عالم مثال کے اندر جنت و جہنم کے اندر جو چیزیں ہیں، جہنم میں جو سزائیں ہیں وہ دکھائیں گے، جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ دکھائیں گے. اللہ کے رسول ساری چیزوں کو دیکھ کر آئے، آنکھوں دیکھا حال امت کو بتائیں گے تو زیادہ مؤثر اور زیادہ اثر کرے گا دعوت و تبلیغ میں. تو اس میں چونکہ اس کا تعلق لوگ اس سے جوڑتے ہیں، اور راجح قول میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ یہ رجب کے 27 تاریخ میں فتح الباری
یہ بخاری شریف کی سب سے اہم اور بہت عمدہ شرح ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اقوال تو مختلف ہے کہ کس سال میں یہ ہوا معراج کا سفر اور کس مہینے میں ہوا، مہینے بھی مختلف، 4-5 مہینوں کے ربیع الاول کا بھی تذکرہ ہے، ربیع الثانی کا بھی تذکرہ ہے اور رجب کا بھی تذکرہ ہے، شعبان رمضان کا بھی تذکرہ، شوال کا، 4-5 کے اس میں بھی ہے، اس میں بھی، اس میں بھی ہے، لیکن سب کو سامنے رکھنے کے بعد جو راجح قول بیان کیا وہ یہ کہ رجب کے مہینے میں بھی ہے اور رجب کے مہینے میں بھی 27 تاریخ کو آپ کو معراج کا سفر ہوا تھا۔ معراج کے سفر میں آپ کے ساتھ اور آپ کے مقام اور آپ کی بلندیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان کیا آپ دیکھیے۔ آپ پہلے یہاں سے نکلے ہیں حرم سے اور پہنچے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی میں آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی ہے۔ یہ آپ کے سید الانبیاء والمرسلین اور آپ کے تمام انبیاء اور رسول سے افضل ہونے کا یہاں پر آپ کو خطاب مل گیا کہ آپ تمام انبیاء کرام کے امام بن گئے، یعنی آپ سب سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا۔ آپ کے سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے براق بھیجا۔ براق یہ جنت کی ایک سواری ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ مثال کے طور پر یہ اتنا بڑا تھا جیسے خچر ہوا کرتا ہے۔ گھوڑا اور گدھے کے ملنے سے جو نسل تیار ہوئی اس کو خچر کہتے ہیں۔ خچر ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے، نہ تو بالکل گدھے کتنا چھوٹا نہ بالکل گھوڑے کتنا بڑا، درمیان میں ہوتا ہے اور سواری کے لیے ایک دم پرفیکٹ سواری ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا ہی بڑا تھا اور اس کی رفتار بجلیوں جیسی، بجلی کڑکا ایک مرتبہ ادھر اور ایک مرتبہ ادھر، دنیا کے اس کونے میں اس کونے میں، اتنی رفتار تیز، اس کی بھی رفتار ایسی تھی۔ حدیث کے روح سے معلوم ہوتا ہے کہ براق کی رفتار اس کی جہاں تک نظر پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا، اتنی تیز رفتاری سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بلندی تک لے گئے، آپ کو 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر، اور اللہ کا دیدار کرنے آپ پہنچے۔ جس دنیا کے اندر ہم ہیں، آج کی سائنس یا آج کی جو جدید ٹیکنالوجی اس دنیا کا ہی احاطہ نہیں کر پائی کہ یہ دنیا کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے، کس کس سیارے میں اور کتنی دوری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اس زمین پر ہے، اس سے سورج کا فاصلہ تقریباً 9 کروڑ میل، اور وہاں سے جیسے روشنی آتی ہے زمین پر، اس کو 7 سے 8 منٹ میں روشنی زمین تک پہنچتی ہے، وہ روشنی 8 منٹ میں یہاں تک آ پا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے سیارے ہیں یہاں تک جس کی دوری سورج سے بھی زیادہ ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ ہم کسی زمین کو ناپنے کا، فاصلوں کو ناپنے کا اور جو مسافت ہوتی ہے اس کو ناپنے کا ہم لیتے ہیں، میل ہے، ایکڑ ہے، کلومیٹر ہے، یہ سارے ختم ہو گئے ان کے پاس سے۔ انہوں نے ایک نئی چیز ایجاد کی اور نیا وہ ٹرم ایجاد کیا، نوری سال، لائٹ ایئر۔ یعنی جیسے ابھی بتایا کہ سورج سے روشنی یہاں آنے میں 8 منٹ لیتی ہے، تو یہ لائٹ ایئر کیا ہوا کہ ایک چیز یہاں سے سال بھر چلنے کے بعد وہاں تک پہنچے گی، تو سال بھر جو وہاں تک پہنچی روشنی وہاں تک سال بھر میں پہنچ رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں لائٹ ایئر۔ تو دنیا کے اندر کی انتہا اتنی زیادہ ہو گئی کہ لوگ اسی میں بھی ناپ نہیں پاتے۔ بعض جو ہزاروں لائٹ ایئر پہ دوری پر بھی کوئی سیارہ ہے، اور کوئی اس سے بھی زیادہ 50,000 کی دوری لائٹ ایئر پہ جا کے کوئی دوسرا سیارہ۔ تو دنیا کی تحقیق میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو 7 آسمانوں سے اوپر کہاں لے گئے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ کتنی رفتاری سے گئے ہوں گے؟ ایک رات کے اندر آپ گئے، ایک رات کے اندر آپ لوٹ کر آئے۔ تو رات کی سواری وہ تو یہاں سے یہاں تک تھی، بیت المقدس تک، وہاں سے اللہ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے گئے۔ تو یہ آپ کو مقام بلند عطا کیا گیا، اور اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ آپ گئے۔ ایک اور بات اسی درمیان میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پاس گئے، تو کیا آپ کی ملاقات اللہ سے ہوئی؟ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اس میں صحابہ کرام دو گروہوں میں ہیں۔ بعض کا کہنا ہے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ دوسری صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے جو کہتی نہیں، اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ ہم جو اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے معراج کے سفر میں، تو یہ بھی اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے۔
اللہ کو دیکھنے والی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور دوسری ہے ہی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اپنا دیدار کرایا اور کسی کو نہیں۔ یہ بھی آپ کی، اس سے آپ کا مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، اونچا کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور میں، اللہ کے بارگاہ میں ہدیۃً اور تحفۃً التحیات جو ہم پڑھتے ہیں نمازوں کے اندر، ان کے 3 شروع کے الفاظ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام جسمانی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے پیش کیا۔ پھر آگے کا جملہ ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ جملہ اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کیا، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو اور برکت ہو۔ اب سوچنے کی بات آگے کا جملہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام بلند عطا فرمایا کہ معراج تک آپ کو لے گئے، کسی فرشتے کو بھی وہاں تک جانے کی ہمت نہیں، کسی کو ایسا شرف نہیں ہوا کہ اللہ کو دیکھے، آپ کی ذات یعنی محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اس مقام پر پہنچا ہو اور اللہ کا دیدار کیا ہو، وہاں تک لے گئے۔ لیکن ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی بھیج رہے ہیں، اپنی رحمت بھیج رہے ہیں، اپنی طرف سے برکت نازل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں السلام علینا، صرف مجھ پر نہیں ہم سب پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی یہ سلامتی ہو، یہ رحمت ہو، یہ برکت ہو۔ وہاں پہنچنے کے بعد بھی ہمیں نہیں بھولتے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ نماز جو ہمیں ملی ہے وہ نماز بھی سفر معراج میں، مومن کا معراج نماز کے اندر ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، اور نماز کے اندر ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ کلام اللہ جب پڑھا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ جس قدر توجہ کے ساتھ کلام اللہ پڑھنے والے کو سنتے ہیں، وہ بھی خاص جب نماز میں پڑھ رہا ہو، اس طرح کوئی اور کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نہیں سنتے۔ تو یہ معراج ہمیں بھی نصیب ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بھولے، اللہ نے ہمیں بھی موقع دیا۔ آپ کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے آپ کو آسمانوں کے اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلا کر پھر آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ کو ہدیہ تحفہ دیا، اور ہمیں جو ہم مسلمان ایمان والے، ہمیں ہمارے مقام و مرتبے کے اعتبار سے نماز دیا۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، اور یہ ضروری کر دیا 5 وقت تمہیں میرے ملاقات میں آنا ہی ہے اور میرے سامنے تمہیں جھکنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں کھلا چھوٹ ہے، جب چاہو جب نفلی نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، چاشت کی نماز پڑھو، اوابین پڑھو، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو۔ معراج تمہیں بھی ملی ہے۔ سجدے کے اندر انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں انہی کلمات کو ہم دہراتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم، بڑے ہی شوق و ذوق کے ساتھ کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے واپسی میں کیا دیا، اور پھر اللہ کے رسول نے کس طرح ہم لوگوں کو بھی اپنی اس دعا کے اندر شامل کر لیا۔ کہ یہ نماز کوئی عام چیز نہیں، بہت ہی خاص عبادت، جس کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو آسمانوں کے اوپر بلایا، تب ہدیہ اور تحفے کی شکل میں دیا۔ آپ کتابیں پڑھیں گے آپ کو پتا ہوگا، جب اللہ کے رسول واپس آئے اور صحابہ کرام کو نماز کا پیغام دیا، وہ لوگ بہت خوش ہوئے، جھوم گئے کہ اب تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا ہے، اللہ سے ملاقات کا طریقہ مل گیا ہے، اللہ سے ہم کلامی کا گفتگو کرنے کا طریقہ مل گیا ہے۔ جب کوئی ضرورت ہوگی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ سے ہم کلام ہوں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اپنی ضرورتوں کو پوری کر لیں گے۔ اللہ نے ہمیں یہ مقام و مرتبہ دیا، لیکن پھر بھی ہماری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہم جو معراج کا واقعہ بہت تفصیلی ہے، اگر اس کو ایسے بیان کرنا چاہیں ممبروں پر کہ بڑا مشکل ہے، 2-2.5 گھنٹے چاہیے جو الگ سے بیٹھ کے بیان کرنا پڑے گا پورا تحقیقی، لیکن جو خاص چیزیں وہ تو ہمیں سوچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پیارے حبیب کو ہی مقام و مرتبے میں اونچا نہیں کیا، آپ کا جو مقام ہے وہ مخلوق میں کسی کا ہے ہی نہیں، بلکہ اس امت کو بھی سب سے بہترین امت کہا، کنتم خیر امہ، سب سے بہتر امت اس کو بنایا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا دیا، اس سے بہتر اور کیا چاہیے؟ نماز جیسا تحفہ دیا، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ آپ معراج کے واقعے خوب سنیے، شوق و ذوق سے سنیے، کسی نے آپ کو روکا نہیں، منع نہیں کیا۔
یہ ہدیہ اور تحفہ بہت ہی زیادہ اہم، بہت ہی زیادہ عظیم الشان ہے۔ میں ایک بار نہیں کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ نماز وہ چیز ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا سوال ہوگا۔ اگر نماز درست ہے دیگر اعمال بھی قابل قبول ہوں گے، پوچھے جائیں گے کہ اس پہ بھی ثواب مرتب کیا جائے، اور اگر نماز نہیں ہے تو باقی اعمال کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ اگر نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ دیے تو اب تمہارے دوسرے اعمال کو کیا دیکھا جائے۔ تو یہ بات تو یہ تھی۔ اب اس کے آگے چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے، ایک بات اور خاص تھی، جیسا ابھی میں نے آپ کو بتایا تاریخی اعتبار سے کہ تاریخ متعین نہیں ہے، لوگوں نے تمام اقوال کو جمع کر کے راجح قول یہ بتایا ہے کہ رجب کا مہینہ ہی ہے اور 27 کی تاریخ ہے، یہ بات تو طے ہو گئی۔ لیکن اب اس میں ایک خاص بات آتی ہے کہ لوگ اس کو روزہ رکھنے کے لیے، جاگنے کے لیے بنا لیا ہے۔ تو جاگنے کے اعتبار سے، روزہ رکھنے کے اعتبار سے کوئی حدیث، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر عام دنوں کی طرح کسی بھی دن ہم نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، کسی بھی رات کو ہم جگ کے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اگر اسی طرح کوئی اس رات کو 27ویں شب جو ہوگی رجب کی، اس میں کوئی جگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی بات نہیں، اس کو ثواب ملے گا یقیناً، اور اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی خاص کر لیتا ہے کہ اس رات چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا، اس لیے ہم اس رات جاگیں گے ہی جاگیں گے، اور خاص کر لیتا ہے کہ دن جو 27 رجب کا دن ہوگا اس میں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، تو پھر یہ ایک طرح کا بدعت کو ایجاد کرنا ہوگا۔ آپ عام کر کے کسی بھی دن روزہ رکھیں اس مہینے میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا اللہ کے رسول تیار ہو جاتے تھے اس مہینے میں، عام مہینوں کے مقابلے زیادہ روزہ بھی رکھتے تھے، زیادہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، زیادہ عبادتیں بھی کرتے تھے۔ آپ بغیر متعین کیے کسی دن رکھیے، کسی دن روزہ رکھیے، کسی دن نماز پڑھیے، سب آپ کے لیے ثواب ہے، خاص نہیں کرنا ہے۔ یہ چیز اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ ان کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے ان کو خاص کیا تھا، تو وہ باہر نکل کر آئے جب امیر المومنین تھے ان دنوں میں، اور بعض لوگوں کو جن کے متعلق ایسا لگتا تھا کہ روزہ رکھا ہے زبردستی ان کو کھلاتے تھے۔ تم نے اس کو خاص کیوں کیا؟ خاص نہیں کرنا، عام طور پر عبادت کریں، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ چند باتیں تھی رجب کے متعلق سے جو پچھلے جمعے میں رہ گئی تھی، وہ آج بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت